کے مطابق ہو، تاکہ وہاں کا فارغ التحصیل طالب علم زندگی کے کسی شعبے میں دوسرے کالجوں کے طالب علموں سے پیچھے نہ رہ جائے، اور اس کے لیے مختلف میدان دوسرے طالب علموں کی طرح کھلے ہوں، لیکن اس کالج میں یہ مضامین اس طرح پڑھائے جائیں کہ طلباء کو ساتھ کے ساتھ معلوم ہوتا جائے کہ ان میں کون سی بات قرآنی تعلیم کے خلاف ہے اور قرآن کریم اس باب میں کیا نقطہ نگاہ رکھتا ہے۔ تعلیم کے علاوہ ان کا کریکٹر بھی اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے نوجوانوں کے لیے قابل تقلید مثال بن سکے، اور اس طرح اس حقیقت کی زندہ شہادت پیش کر سکے کہ جب انسانی قلب و دماغ قرآن کے قالب میں ڈھل جائیں اور وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بطور اسوہ حسنہ رکھ لیں، تو اس سے کس طرح ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن پر انسانیت فخر کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی تربیت کے لیے کالج کے ساتھ ہاسٹل کا ہونا ضروری تھا۔ یہ تھی میری وہ تجویز یا میری اسکیم۔ تجویز یہ تھی کہ بوائز یعنی لڑکوں کے لیے بھی کالج کھولا جائے اور ساتھ اس کے طالبات کے لیے بھی کالج کھولا جائے۔ وہ ریزیڈینشل کالج ہو کیونکہ ان کی تربیت مقصود تھی، تعلیم ہی مقصود نہیں تھی، اس کے لیے ہاسٹل بھی اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہوں، اساتذہ کے کوارٹر بھی وہاں ہوں، پورے کا پورا ایک نظام وہاں موجود ہو۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے بڑے وسیع رقبہ اراضی کی ضرورت تھی، اور اتنے فنڈ جو تھے نہ ہمارے پاس تھے، اور نہ اس کی امید کی جا سکتی تھی کہ یہ فنڈ مہیا ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ کے پاس بہت سی فاضلہ زمینیں پڑی ہوئی تھی، اور وہ تعلیمی درسگاہوں کے لیے یہ زمینیں دیتے بھی تھے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے نا، آپ کے ساتھ میرے بڑے مراسم تھے، تو یوں ہی میں اس خوش فہمی میں تھا کہ اس کے لیے کچھ دقت نہیں ہوگی، لیکن ایک عرصہ دراز تک ان کی غلام گردشوں میں پھرنے کے بعد یہ نظر آیا کہ یہاں بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، اور میں مایوس نہیں ہوا کرتا۔ اس میں ہم نے یہ سوچا کہ اس کے لیے بھی خود ہی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک تو قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی مرتب کی گئی، رجسٹر کرایا، زمینیں دیکھی، جہاں جہاں زمین دیکھی وہاں نظر ہی آیا کہ اس کے قرب و جوار میں ایسے لوگ بستے ہیں کہ ہم کم از کم طالبات کو وہاں بتا نہیں سکتے۔ اب آپ نے طے یہ کیا کہ اس کالج کے ساتھ ایک مختصر سی کالونی بتائی جائے اپنے ہم آہنگ اور ہم خیال احباب کی، اور اس کے ساتھ یہ کالج بڑی اچھی اسکیم تھی یہ۔ چنانچہ اس کے لیے احباب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کی گئی۔
ان کی کوششوں سے ابتدائی اتنا فنڈ بھی ہمارے پاس آ گیا، زمین خریدے۔ زمین خریدنے کے لیے یہ یونیورسٹی نیو کیمپس یونیورسٹی سے ذرا آگے نہر کے ساتھ ساتھ بائیں ہاتھ کو جائیں تو آگے وسیع رقبہ زمین ہے۔ اس زمین کے مالک وہاں کے گاؤں کے لوگ ہیں، ہنجرال وغیرہ کے۔ ان سے جو معاملہ کیا، اور ہمیں اس سے پہلے ان زمینداروں سے معاملہ کا کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا، حالانکہ ہماری سوسائٹی میں اس زمانے میں فوج کے جرنیل بھی تھے، پولیس کے بڑے بڑے آفیسر بھی تھے، سول کے آفیسر بھی تھے۔ انہوں نے معاملہ کیا، وہاں کا ایک نمبرداری سمجھ لیجئے، اس کی زمین کا معاملہ کیا، اور رجسٹری کے زمانے میں معلوم ہوا کہ وہ تو زمین کسی اور کے آدمی کی ہوئی ہے۔ 60,000 روپے کا پہلا معاملہ تھا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم تو یہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے، کیا کیا جائے؟ یہ ہوا کہ گورنمنٹ سے کہا جائے کہ وہ کچھ زمین ایکوائر کر کے ہمیں دے دے۔ ایکوائر زمین کی قیمت تو دینی پڑتی ہے، لیکن یہ زمینداروں کے ساتھ معاملے ہے وہ سارے حکومت بھگت لیتی ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد ہمیں ایکوائر زمین مل گئی، 200 کنال سے بھی کچھ زیادہ قیمت اس کی ادا کر دی گئی۔ یہ سن 70-71 کی بات ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اب راستہ کھل گیا، کہ حکومت کی طرف سے ایک آرڈیننس نافذ ہو گیا کہ کوئی پرائیویٹ کالج کھولا نہیں جا سکتا۔ جو کھولے ہوئے تھے انہیں گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اگلے کالجوں کے متعلق یہ کہہ دیا کہ کوئی پرائیویٹ کالج اگر کھلے گا تو یہی نہیں کہ کالج بند کرا دیا جائے گا، بلکہ اس کی املاک مقبوضات تمام کی تمام گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ تو سوال ہی نہ رہا کہ ہم اس وقت کالج کھولتے۔ زمین کے معاملے میں زمین ایکوائر کی ہوئی، گورنمنٹ کو قیمت دی ہوئی، وہ اپنی زمین تھی۔ یہاں نواب سعادت حسین خان صاحب، وہ پہلے گورنر تھے پنجاب کے، اور آپ کو یاد ہوگا پھر چیف منسٹر ہو گئے تھے۔ انہیں وہ رقبہ پسند آ گیا، اور معلوم نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں سے 40 کنال زمین خرید لی ہے اپنا بنگلہ بنانے کے لیے۔ ایکوائر زمین کو خریدا نہیں جا سکتا۔ تو ان سے جب کہا گیا کہ قانون تو یہ آپ